حضرت کی ولادت کی خوشی میں دوستو ایک زبردست میں بیان آؤٹ کر رہا ہوں، مگر آپ حضرات کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اتنا پین لیتا ہوں، اتنی مطلب یہ گرافکس بنانے میں یہ وہ سب بہت ٹائم لگتا ہے دوستو۔ تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کلپ کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، سٹیٹس پر بھی رکھیں، اور اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے نواسہ مفتی اعظم حضور جمال ملت کا بیان اعلیٰ حضرت کی شان میں ضرور سماعت کریں۔ جب اعلیٰ حضرت پہلے حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تب کیا ہوا؟ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے حج کے لیے گئے تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی والدہ تھیں، اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے اور خاندان کے دوسرے لوگ تھے۔ جب جہاز واپس ہونے لگا تو وہ پانی کا جہاز ہوتا تھا، ویل مچھلی جس کو ٹھوکر مار دیا کرتی تھی تو الٹ جایا کرتا تھا، اور ایک ڈیڑھ مہینہ سفر میں لگا کرتا تھا۔ حاجی جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے رشتہ دار لپٹ لپٹ کر رویا کرتے تھے۔ وہ رونے کا سبب یہ ہوا کرتا تھا کہ پتہ نہیں واپس آ بھی پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے، سمندر میں جہاز غرق ہو جائے گا یا بچ جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا لپٹ لپٹ کر رویا کرتے تھے، اور جوانی اور بچپن میں کوئی حج نہیں کرتا تھا۔ جب بڑھاپا آتا تھا اور دیکھتے تھے کہ عمر کا آخری وقت ہے تو سوچتے تھے کہ اب اگر جہاز ڈوب بھی گیا تو کوئی بات نہیں، راہ خدا میں غرق ہوں گے، لہٰذا لپٹ لپٹ کر رویا کرتے تھے۔ مجھے تعجب اب ہوتا ہے کہ جب اب بھی اس سنت کو لوگ ادا کرتے ہیں، ہاں لپٹ لپٹ کر رویا بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب جہاز واپس آ رہا تھا تو اچانک جو ہے جہاز ہچکولے کھانے لگا، ایسے اور بری طرح سے ہچکولے کھانے لگا، اوپر سے نیچے پورے لوگ گرنے پڑنے لگے، ایک دم سامان ادھر سے ادھر جانے کدھر کدھر۔ کیپٹن نے اناؤنسمنٹ کیا کہ جہاز بھنور میں پھنس چکا ہے اور ہم جہاز پر کنٹرول کھو چکے ہیں۔ جتنے بھی حجاز اکرام جہاز کے اندر موجود ہیں سب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ کفن پہن لیں اور کلمہ پڑھ لیں کہ جہاز چند لمحے کے بعد غرق ہو جائے گا۔ جیسے ہی کیپٹن نے یہ اعلان کیا، لوگ اپنے سامان کی طرف دوڑے اور جلدی جلدی اپنے کپڑوں کے اوپر سے کفن لپیٹنا شروع کر دیا۔ ذرا اندازہ لگائیے مسلمانوں، کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا، کیسا ڈراؤنا منظر ہوگا، اور کتنی چیخیں گونج رہی ہوں گی اس وقت، اور لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب پانی کے تھپیڑوں سے جہاز ادھر ادھر ہو رہا ہوگا اور اچھل رہا ہوگا جہاز، اور ان کے سامان ان سے آ کے ٹکرا رہے ہوں گے اور لوگ گر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ بڑا ہیبت ناک منظر ہوگا، اور اس ہیبت ناک منظر میں بریلی کا سلوک کی منزلوں پر اپنا پتاکا لہرانے والا نائب رسول، جانشین غوث، علماء کا دور رواں کا قائد اعظم پکار کر کہہ رہا تھا، ارے کوئی کفن مت پہنو، خدا کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ نے گریبان پکڑ لیا، کہا کہ مولانا ہوش کی دوا کرو۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا مولانا ہوش کی دوا کرو، جہاز ڈوبنے کے لیے کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پورے جہاز کے لوگ بغیر کفن کے دنیا سے جائیں؟
میں کہتی ہوں تم بھی کفن پہنو اور سب کو کفن پہننے دو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ماں کے پیر پکڑ لیے، کہا ماں خدا کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا، خدا کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا اماں میں خدا کی قسم کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اور یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت نے سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا سجدے میں سر کو رکھنا تھا کہ جہاز کو راحت مل گئی۔ ایسا لگا کہ تڑپتے ہوئے انسان کے سینے کے اوپر کسی معالج نے ہاتھ رکھ کر یہ کہا ہو کہ تیرے مرض کا علاج ہے، اور اس کو راحت مل گئی۔ جہاز کے لوگ تتر بتر ہیبت ناک ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کیپٹن نے اعلان کیا کہ ہم بھنور سے نکل چکے ہیں اور جہاز اب پوری طرح محفوظ ہے۔ سب نے راحت کی سانس لی اور کلمہ پڑھا سب نے، اور شکر کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھا، اور سارے لوگ اعلیٰ حضرت کی طرف دوڑ پڑے، اور اس کیبن میں آ کر اعلیٰ حضرت سے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ سب تو کفن پہن رہے تھے اور رو رہے تھے، اور آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کوئی کفن مت پہنو، خدا کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا۔ آپ کو کس نے بتا دیا تھا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سواری کے اوپر قدم رکھنے سے پہلے اگر کوئی پڑھ لے گا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور اس کے بعد جب سواری کے اوپر بیٹھے گا تو وہ سواری غرق نہیں ہوگی۔ میں نے سواری کے اوپر قدم رکھنے سے پہلے نبی کی اس دعا کو پڑھ لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آسمان رائی بن سکتا ہے، رائی آسمان بن سکتی ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔